عیسائی لڑکی اور ایک مسلمان لڑکے کا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان پاکستان کا امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہیں کی زندگی میں گم ہو گیا۔ اس کے دفتر میں ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ ماں باپ اس کے پکے عیسائی تھے، وہ مسلمان کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹی کی بات کو رد بھی نہیں کر سکتے تھے، ٹال بھی نہیں سکتے تھے۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ نوجوان ہماری شرائط پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اور شرائط انہوں نے ایسی عجیب رکھی کہ ان کو یقین تھا کہ پوری نہیں کر سکے گا۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنا گھر لے گا اور وہاں رہے گا۔ نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا، چونکہ وہ تو اس لڑکی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اس لیے وہ شرائط میں سے شرطوں کو پورا کرتا چلا گیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس حد تک اس کا حلقہ احباب ہے، اس کے دوست وغیرہ ہیں، ان تمام کو چھوڑ دے گا، نہ فون کا رابطہ ہوگا، نہ ملنا جلنا ہوگا، اور ہماری کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ اپنا رابطہ واسطہ رکھے گا۔ اس لڑکے نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے یہ اپنا رابطہ توڑ دے گا، اپنا تعلق توڑ دے گا، ماں باپ سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ چونکہ نوجوان لڑکا یہ تو لڑکی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اس نے یہ شرط بھی منظور کر لی، مان لی۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ اپنے ملک کو کبھی واپس نہیں جائے گا، یہیں رہے گا، اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں شرط عجیب ترین کہ ہم سنڈے کو اپنے گرجا میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کو گرجا میں بھی جایا کرے گا، اس نے یہ شرط بھی منظور کر لی۔ اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جہاں یہ رہتا تھا پتہ چلا کہ یہ ایک دن وہاں سے غائب ہو گیا، نہ دفتر والوں کو پتہ، نہ دوستوں کو پتہ۔ ایک مہینہ 2 مہینہ بڑا اس کو تلاش کیا گیا، مگر پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا۔ اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی گم ہونا چاہے تو وہ بڑے آرام سے گم ہو سکتا ہے۔ لوگ 1 سال تک تو اس کو یاد کرتے رہے، بالآخر ان کے دماغ سے بھی اس کی باتیں نکلنے لگ گئی۔ کوئی 3 سال کے قریب عرصہ اس طرح گزر گیا۔ ایک دن امام صاحب مسجد میں آئے فجر کی نماز کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور وضو کرنے لگا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، تعجب ہوئے، یہ زمین میں سے برآمد ہوا یا کہیں اوپر سے ٹپک پڑا؟ کدھر سے یہ آدمی آ گیا؟ خیر وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے اور کہا بھائی آپ کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق تھا، اتنے عرصے ہم ایک دوسرے سے دور رہے، آؤ ایک کپ چائے کافی پی لو۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا بنی؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا کہ اس لڑکی کی محبت میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ میرے پاس مسلمان ہونے کا ظاہراً کوئی نام و نشان نہیں تھا، سوائے ایک نشانی کے کہ میری جو کتابیں تھیں وہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی، ان میں ایک قرآن مجید موجود تھا، اللہ کا کلام موجود تھا۔ جب صبح روز میں تیار ہو کر دفتر جانے لگتا، کتابوں پر میری نظر پڑتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کتاب قرآن مجید کو دیکھ کر مجھے اپنے رب کی یاد آتی، اللہ کی یاد آتی، اللہ کا دھیان آتا۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے تو خواہشات کے پیچھے لگ گیا، تو ہے گنہگار، لیکن دیکھ سچے اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود ہے۔ بس اتنا سا تصور میری زندگی میں تھا، روز آتے جاتے اس پر میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے دل میں سے گزرتا، اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا، کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں ایک دن آیا تو دیکھا کہ وہ کتاب وہاں موجود نہیں تھی، اللہ کا کلام وہاں موجود نہیں تھا، قرآن مقدس وہاں موجود نہیں تھا۔ میں دیکھ کر گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہاں گیا ہے۔ کہتا ہے میں نے بیوی سے کہا کہ ایک کتاب یہاں تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے آج گھر کی صفائی کی ہے، جس کتاب کو نہ میں پڑھتی ہوں نہ آپ پڑھتے ہیں، میں نے وہ کتاب کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دی۔
کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا میں اسی وقت اٹھا اور میں اس طرف گیا جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھی۔ باہر جا کر میں نے قرآن مجید ڈھونڈا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب واپس گھر آیا تو وہ کہتی ہے یہ کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میرے اللہ کا قرآن ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا اچھا ابھی تمہارے اندر وہ جراثیم موجود ہے، مسلمانوں کے جراثیم موجود ہے۔ اس لڑکی نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی، اور میں نے بھی جوتا پہنا اور مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کا اتنا کمزور سا تعلق تھا، محبت کا یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان بچانے کا سبب بن گیا۔ تو اس واقعے سے ہم سب کو یہی سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو اپنی عارضی خواہشات میں پڑھ کر اپنے رب کو نہیں بھولنا ہے، اپنے اللہ کو نہیں بھولنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کامیابی نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے کامیابی رکھی ہے تو اپنے آخرت میں رکھی ہے۔ جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں، راضی کرنے میں اس دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا تو آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، بامراد ہونا ہے۔